بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے پیٹرولز سلپری سلوپ. تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے یہ میں اس طرح کروں گا کہ آپ کو اس کا تھیم بتاؤں گا, سمری بتاؤں گا کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے اور ساری کہانی آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے اور کیا چیز کروں گا. اس میں جو مشکل الفاظ ہوں ان کے جو یہاں پہ کنٹیکسچول میننگز بنتے ہوں وہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا بھی دقت نہ ہو. ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو آپ پھر دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا, تو پھر آپ کو مشکل الفاظ بھی وہ بھی حل ہوں گے تقریباً, ان کا کنٹیکسچول میننگ بھی یہاں پہ ہوگا اور جو تھیم ہوگا, جو مین سمری ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگا, تو پھر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور نئی ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سپریٹ نوٹ بک لے لیں. ٹھیک ہے, اور جو بھی مشکل الفاظ یہاں پہ آئے آپ اس ساتھ نوٹ کرتے جائیں, جو بھی الفاظ آپ کو مشکل لگے ٹھیک ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں. ویڈیو جب ختم ہو جائے تو آپ ان کو دہرائیں, ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے, اور پھر انہی الفاظ کو آپ استعمال کر کے یہ جو سمری بتائی ہے میں نے, یہ جو ڈان ایڈیٹوریل کی جو سمری ہے وہ لکھیں. ٹھیک ہے, اور انہی الفاظ کو استعمال کر کے, تو پھر اس سے کیا ہوگا, وہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ کے یاد میں رہیں گے. تو اس سے انگلش ووکیبلری امپروو ہوگی, اس سے آپ کا انگلش امپروو ہوگا اور تھوڑا سا وقت لے گا, 2-3 ہفتے میں آپ اپنا امپرومنٹ خود دیکھو گے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی کے پاس کوئی انگلش کا ٹیچر موجود نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے, واٹس ایپ نمبر ہے, مجھے سینڈ کیجئے, میں آپ کو غلطیاں نکال کے آپ کو واپس بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس کے سمری پہ. پیٹرول سلپری سلوپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول ایک دم سے بالکل اوپر گیا ہے, اس کی قیمت جو ہے وہ بالکل اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 25 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. یہ ایک تاریخی اضافہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اور ایڈیٹر یہ بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے آخر جو ہے تقریباً 1 ماہ کے لیے یہ جنگ لڑا ان کمپنیز کے خلاف. یہ جو پیٹرول کے ریفائنریز ہے اور جو کمپنیز ہیں ان کے خلاف جنگ لڑا, اور اس جنگ میں کیا ہوا, لوگ دھکے کھائے پیٹرول پمپس میں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہے تھے. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ قیمتوں پہ پیٹرول حاصل کیے. ٹھیک ہے, اور اس یعنی گورنمنٹ نے پرائسز کم کی لیکن عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوا, اور آخر کار گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہی ہوا جو وہ کمپنیز چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اور ہسٹورک جو پرائس ہائیک ہے وہ ہو گیا پیٹرول کا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر کے انسسٹنس پر, کہ جو عمران خان ہے اس کے انسسٹنس پر, کہ وہ زور دیتا تھا کس چیز پہ, کہ یہ جو آئل پرائسز ہیں یہ کم ہو, کیونکہ آئل پرائسز سے کیا ہوتا ہے, اگر یہ کم ہو تو اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. تو وہ سمجھتا تھا کہ عالمی منڈی میں کیا ہوا ہے, آئل کی پرائسز کم ہے تو اس کا فائدہ ہمارے لوگوں کو بھی ہونا چاہیے. تو اس نے زور دے دیا کہ آئل پرائسز کم کی جائے, تو کم کیے گئی. تو ایسا ہوا کہ ان کمپنیز نے پھر اسٹرائک کرنا شروع کر دیا اور پیٹرول جو ہے درآمد کرنا انہوں نے بند کر دیا ٹوٹل. تو یہ انہوں نے کیوں کیا ایسا, وہ ان کا سٹانس کیا ہے, وہ ان کا سٹانس یہ ہے کہ جو کارگو جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو پیٹرولیم یہاں پہ لاتے ہیں اور جو خرچہ اس پہ آتا ہے اور جو پیٹرولیم جو آئل ان کو ملتا ہے وہاں پہ, تو وہ جو خرچہ ہے وہ اس میں نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے جو پرائسز رکھے ہیں وہ بہت کم ہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں رہتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ہمیں نقصان ہے اس میں. تو وہ اس سٹانس پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا, اور اس سے کیا ہوا, لوگوں کو بہت مشکلات ہوئی. تو اور گورنمنٹ نے کیا, گورنمنٹ نے ان کے خلاف فائنز لگا دیے. گورنمنٹ نے ان پہ جو یہ الزامات لگا دیے کہ آپ ہورڈنگ کر رہے ہو, تو ہورڈنگ کی وجہ سے ان پہ فائنز لگا دیے اور ان پہ چاپے پڑے اور ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف دے دیا. ٹھیک ہے, ان پمپس کو جو کہ یہ پیٹرول بیچتے تھے. اور آخر میں یہ بات ہے کہ
گورنمنٹ کا جو پیٹرولیم منسٹر ہے عمر ایوب وہ آ کے اور پرائم منسٹر کا جو ایڈوائزر ہے پیٹرولیم پہ وہ آ کے میڈیا کو بتانے لگا کہ کچھ عجیب سے نقطے جو ہے کچھ عجیب سے باتیں جو ہیں وہ بنانے لگے اور کون کون سے ریزن اس کے پیش کیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہے اس کو بہت مدت کے لیے اس کا فائدہ نہیں ملے گا, یعنی جو پرائسز زیادہ ہو چکے ہیں تو اس کا فائدہ کمپنیز کو نہیں ملے گا. یہ تو عجیب منطق ہے, پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں, ایڈیٹر یہی بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا کہنے لگے کہ یہ جو پرائسز ہم نے کم کیے تھے تو یہ اتنے کم ہو چکے تھے کہ یہ جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان تھا, کیونکہ عالمی منڈی میں 100% جو ہے اس سے زیادہ تقریباً آئل جو ریٹ ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. ابھی کووڈ-19 کی لاک ڈاؤنز تھوڑے ختم ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے, ہمیں آئل پرائسز کو بڑھانا پڑا کیونکہ آئل کمپنیز کو اس سے نقصان ہے. اور آخر میں وہ ایڈیٹر یہ بتا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن وہ الزام سے بچنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. اور یعنی عوام کی ڈر سے وہ کچھ کرنا چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی حل آ جائے, ٹھیک ہے. تو وہ صرف بلیم سے بچنا چاہتے تھے. تو ایڈیٹر یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی بالکل گراس جو ہے مس مینجمنٹ ہے, اور جو ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ انہوں نے بہت جلدی میں لیا تھا جو انہوں نے پرائسز کم کیے تھے, ٹھیک ہے. تو ایسا یا تو کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس دورانی میں اس ایک ماہ میں لوگوں کو بہت زیادہ تکالیف ہوئی, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو ایک فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو حالات کو سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ووکیبلری پہ. سلپری سلوپ مطلب یہ سلک انکلائن, یعنی ایک دم سے اوپر جانا, بہت زیادہ تیزی سے اوپر جانا, ٹھیک ہے. رینگلنگ کا مطلب ہے بکرنگ, فائٹنگ, جھگڑا کرنا, لڑائی, ٹھیک ہے. ایگریویٹڈ مین گمبھیر کرنا, خراب کرنا, شدید تر کرنا, ٹھیک ہے. ریٹریٹ مین واپس لینا, ٹھیک ہے. ریٹریٹ مین وڈرا, واپس لینا, اپنے پوزیشن سے ہٹنا, واپس ہو جانا, ٹھیک ہے. انسسٹنس مین تاکید, زور دینا. پرائسز ان بڈ مین حکم دینا, ٹھیک ہے, اس معنی میں آتا ہے. کرب انفلیشن, کرب مین کنٹرول, انفلیشن مہنگائی, ٹھیک ہے, تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. اسپارک مین اگنائٹ, اگنائٹ کا مطلب یعنی بھڑکانا, انگارہ دینا, ٹھیک ہے. امیجیٹ مین یک دم سے, ٹھیک ہے. آرگیوڈ مین وہ یہ پوائنٹ بحث کرنا, بیان کرنا کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ریویژن دہرانا. پریویلنگ جو غالب کنڈیشن سے, جو غالب چیز ہے, غالب, ٹھیک ہے. شارپلی تیزی سے, بہت تیزی سے, ٹھیک ہے. کارگو ڈیلیوریز, جو کارگو ڈیلیوریز یعنی جو سامان لایا جاتا ہے یا اس کی جو ڈیلیوریز ہوتی ہے, کارگو ڈیلیوریز. یہاں پہ کارگو ڈیلیوریز سے مراد کیا ہے, یہ جو آئل ہے وہاں سے, یہ جو اوپیک کنٹریز ہیں وہاں سے یہ لایا جاتا ہے, تو کارگو ڈیلیوریز کا مطلب یہی پہ یہاں پہ یہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. ونٹ آن دا افینسو, یعنی افینسو پہ چلا جانا, یعنی کسی پہ چڑھاوی کرنا, کسی پہ چڑھائی کرنا, ٹھیک ہے, کسی پہ حملہ کرنا, ایسا, ٹھیک ہے. ایگریسو مین یعنی ایگریسو سٹانس آپ لیتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افینسو بنتے ہو, آپ یعنی چڑھائی کرتے ہو, ٹھیک ہے, ایگریسو بنتے ہو. لا انفورسمنٹ مین لا لاگو کرنا, ٹھیک ہے. ایکیوزڈ مین جو ملزم ہو, ٹھیک ہے, جس پہ الزام ہو. ہورڈنگ کا مطلب کیا ہے, یعنی جمع کرنا, جو کہ اسٹاک کو جمع کرنا,
اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مال کو جمع کرنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. slowed to a trickle یعنی کم ہوئے ٹو اے ٹرکل. ٹرکل مین قطرے کو کہتے ہیں، ایک قطرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت کم مقدار کو سلو ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اتنے سلو ہوئے، اتنے جو امپورٹس تھے یہ اتنے کم ہو گئے کہ ایک قطرے تک آ گئے. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ بہت کم حد تک آ گئے، ٹھیک ہے. ڈرائی آؤٹس ایٹ پمپ یعنی پمپ بالکل خشک پڑ گئے. ڈریگڈ آن آل تھرو جون یعنی سارا جون یہ معاملہ اس معاملے کو گھسیٹتے رہے، یعنی معاملہ ڈریگ کرتا رہا، ٹھیک ہے. اس کو معاملے کو یہ ایک ماہ میں حل نہیں ہوا، ایک ماہ میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایک ماہ یہ چلتا رہا. جوسل مین یعنی دھکے کھانا، پشنگ سم ون، اوکے. ہیلڈ اٹس گراؤنڈ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہنا، اپنی پوزیشن پہ ڈٹا رہنا، تو ہیلڈ اٹس گراؤنڈ، اوکے. جو ہسٹائل ریٹورک، ہسٹائل یعنی مخالف، جنگجو، لڑائی والا. ریٹورک مین بیانیہ، ٹھیک ہے. سوئرلڈ اراؤنڈ، سوئرلڈ مین گرد گھومنا، ٹھیک ہے، گرد گھومنا. کنسنسس مین ہم آہنگی، ایک پوائنٹ پہ متفق ہو جانا، ٹھیک ہے. ہیمرڈ آؤٹ کسی چیز کو شکل دینا، ٹھیک ہے، کسی منصوبہ کو تیار کرنا، کسی ایسی چیز کو شکل دینا. کیوڈ ان مین گھٹنے ٹیکنا یا کیا کرنا، اپنی پوزیشن سے واپس ہٹنا، ٹھیک ہے، یعنی پشیماں ہو کے اپنی پوزیشن سے ہٹنا. ہریڈلی تیزی سے، جلدی سے، ٹھیک ہے. بزا مین عجیب، ٹھیک ہے، انوکھا. امپریشن مین گیون دا امپریشن، تاثر، ٹھیک ہے. ڈیفلیکٹنگ بلیم یعنی الزام سے بچانا چاہتے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے تھے، کسی اور طرف موڑنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. ڈیفلیکٹنگ موڑنا. گراس مس مینجمنٹ، گراس مین کمپلیٹ یعنی گریٹ، یعنی بہت کھلا مس مینجمنٹ تھا گورنمنٹ کا. یہ تو یہ باتیں آپ ان الفاظ کو دہرائیں، یاد کریں، ان کا معنی، ان کے جو معنی ہیں وہ بھی یاد کریں، ٹھیک ہے. اور پھر ان الفاظ کو استعمال کر کے آپ اس کا سمری لکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ اگر روز کرتے جاؤ گے تو اس سے آپ کی جو انگلش ہے بالکل امپروو کر جائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.